تا پر اور کون سی حرکت آ سکتی ہے؟ پیش آ سکتی ہے. تو وہ پیش والی تا جو ہے آپ یہاں پر رکھ لیں واحد متکلم کے سیغے میں. فالتو ضمائر کی تعداد 14 تھی نا, تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہم نے انا کی ضمیر استعمال کی تھی نا, آپ کو یاد ہوگا. اس لیے ماضی میں بھی میں نے پہلے آپ سے کہا کہ تعداد کتنی ہوگی ان الفاظ کی؟ 14 جتنے ضمائر ہیں. اس اعتبار سے یہ جو آپ کا واحد متکلم کا صیغہ ہوگا فعل کا, یہ مذکر مؤنث دونوں کو کور کرے گا. یہ ہو گیا آپ کا فالتو. تا پر زبر آ گئی, تا پر زیر آ گئی, تا پر پیش آ گئی. تو اس کو بھی آپ کا ذہن جتنا ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے گردان یاد کرنی آسان ہوگی. 2 خانے رہ گئے. تا کی زبر آ گئی, زیر آ گئی, پیش آ گئی, تا پر ساکن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو تا کی ساکن والی پاسبلٹی ہم واحد مؤنث غائب میں رکھ دیتے ہیں. تا کو میں نے ساکن کر دیا, لیکن آپ ایک چیز اور نوٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے فعل شروع کیا تھا نا لکھنا. اب یہاں پر اگر ہم فعل لکھتے ہیں تو 2 ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں. 2 ساکن اکٹھے ہو گئے, لہٰذا 2 ساکن اکٹھے نہیں ہوں گے کسی جگہ پر. تا کی علامت کو تو ہم چینج نہیں کریں گے, ہم یہ لام پر جو علامت ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں, اسے بھی ہم زبر میں لے جاتے ہیں. کیا بن گیا؟ فعلت. تا سکون والا ہو گیا, تا زبر والا ہو گیا, تا زیر والا ہو گیا, تا پیش والا ہو گیا. خانہ ایک بچا ہے, اب کیا کریں؟ اب تا کو ہی نکال دیں. تا کو نکالیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ یہ ہے ہمارا پہلا صیغہ جس کی بہت اہمیت ہوگی ہر فعل ماضی کی گردان میں. پہلا صیغہ یہ وہ صیغہ ہوگا, آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو 3 حروف ہی مل رہے ہیں, فا عین لام. 3 حروف ہے نا صرف. اور ہم نے یہ پڑھا ہے ابھی کہ عربی زبان میں 99% افعال ایسے ہیں جو 3 حروف پر مشتمل ان کا میٹیریل ہوتا ہے. تو وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ وہ آپ کو فعل ماضی کی گردان کے پہلے صیغے میں ملے گے. لے جی, یہ کالم مکمل ہو گیا ہمارا الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں مثنیٰ کی طرف. آپ کو یاد ہے مثنیٰ کیسے بناتے ہیں؟ اسم میں کیسے بنایا کرتے تھے؟ فعل اور اسم ذہن میں رکھیے, ملانا نہیں ہے آپ نے اس کو, لیکن کچھ باتیں ہمیں مدد دیں گی سمجھنے میں. ہم مثنیٰ بناتے تھے کیسے؟ آخری حرف کو ہم زبر دیتے تھے اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا کرتے تھے, ایسے ہی نا. تو اس کو فعلہ سے میں کہوں مثنیٰ بنائیں ذرا, تو آپ کیا بنائیں گے؟ فعلانی. ٹھیک. اسی طرح میں آپ سے کہوں کہ فعلت سے آپ مثنیٰ بنائیں تو کیا بنائیں گے؟ فعلتانی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب نوٹ کر لیں کہ ماضی میں یہ جو آپ کو نون نظر آ رہا ہے نا مثنیٰ کے اینڈ پر, یہ نہیں استعمال ہوتا. اس نون کو میں ہٹا دوں گا. کیا بچ گیا؟ یہ فعلا. اس کا بھی میں نون ہٹا دوں گا. کیا بچ گیا؟ فعلا تا. کلیئر؟ اچھا, جمع بناتے ہیں ہم کیسے؟ واحد سے. اونا کی ساؤنڈ آتی تھی جمع سالم مذکر میں, ایسے نا, مذکر کی بات کر رہا ہوں. یعنی آپ آخری حرف کو دیتے تھے پیش اور واو ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا کرتے تھے. اسی قاعدے کو ذرا اپلائی کریں. فعلا سے بنائے تو کیا بنے گا؟ فعلون. اور میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ماضی میں یہ جو نون ہے مثنیٰ آنی کی ساؤنڈ والا اور اونا کی ساؤنڈ والا نون, یہ نہیں آیا کرتا. تو یہاں سے بھی اس کو ہٹا دیں تو کیا بچ گیا؟ فعلو. اب اس کے آگے ایک الف بس ایڈ کرتے ہیں. تو یہ خانہ بھی آپ کا 3rd پرسن مذکر کور ہو گیا. فعلا, فعلا, فعلو. فعلت,
فعلتا. اب یہ 2 خانے رہ گئے، اس پہ آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کو ویسے یاد کر لیں. فعلنا، فعلنا. یہ جو مونس والا نون ہے یہ نہیں ہٹتا، کبھی ذہن میں رکھیے گا، اسے نہ آپ نے ہٹانے کی کوشش کرنی ہے. فعلنا. اور بالکل اس سے ملتا جلتا صرف ایک حرف کے فرق کے ساتھ فعلنا. فعلنا، فعلنا. زمین آسمان کا فرق ہے معنی میں. فعلنا مؤنث کے لیے، فعلنا جمع آپ کے متکلم کے لیے. گردان ہماری مکمل ہوگی. ایک طریقے سے سیکوینس کے ساتھ آپ اسے اب یاد کریں گے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ 1 2 3 4 5 4 9 10 11 12 13 اور یہ 14. یہ 14 ایک لفظ آپ کا پورا صیغہ کہلائے گا. یہ صیغہ ہے، یہ بھی صیغہ ہے، یہ بھی صیغہ ہے. اس میں سے ہر لفظ ایک صیغہ ہے. تو صیغے کی ٹرم جو میں استعمال کروں گا تو فوری طور پہ گردان کا وہ جو آپ کو ایک لفظ ملے گا وہ مراد لی جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم اس گردان کو یاد کریں گے. میں آپ کے سامنے اس کو بولتا ہوں. بلینک چارٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. فعل ماضی کی گردان آپ پڑھ رہے ہیں. آپ کے ضمائر 3rd پرسن، اس میں مذکر مؤنث، 2nd پرسن مذکر مؤنث، 1st پرسن مذکر مؤنث، پھر آپ کے 3 کالمز جو ہیں واحد مثنیٰ جمع. ٹھیک؟ آپ اس کو جس طریقے سے یاد کرنا چاہتے ہیں کریں. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. ابھی جو چھٹا صیغہ ہے نا فعلنا، یہ ہمارا بہت اہم صیغہ ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ لام جو ہے ساکن ہو جاتا ہے، فعلنا. اب پھر فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ٹھیک؟ اس کو آپ اگر یہ آپ کو مشکل لگے تو آپ سمپل گردان سامنے رکھ کے کہ جی فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. اب آپ کی ٹرین چل رہی ہے، 2 پٹریاں ساتھ ساتھ ہیں. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا. ساتھ آپ نے کانٹا بدلا، دوسری پٹری پہ آ گیا. فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. تو ردم بن گیا آپ کا. بالکل اسی طرح ہوتا ہے نا، شروع میں جب ٹرین چلتی ہے تو بس ذرا ایسے ہی چلتی ہے، جیسے ہی وہ کانٹا بدلتی ہے تو اس میں ایک ردم، پھر وہ آپ کو چھکا چھک چھکا چھک چھکا چھک کی آواز جو آنی شروع ہوئی تو آپ کو فعل 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 کی آواز جو ہے وہ آنی شروع ہوگی. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اب یہ آپ کی پریکٹس ہے. آپ جتنی اس کو پریکٹس کریں گے آپ کو فعل ماضی گردان انشاءاللہ تعالی ساری زندگی نہیں بھولے گی. جی ہمت کرتے ہیں اب ہم، کیونکہ یہی ہماری بیس ہے فعل کی. یہ کلیئر ہوئی تو فعل ایزی. یہاں آپ رک گئے تو بڑا مشکل ہے. فعل، فعلا، فعلو، ان دونوں کو آپ نے فرق کر کے پڑھنا ہے. مطلب وہ نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کو پڑھ دیا فعلا، اس کو پڑھ دیا فعلا تو وہ لفظ ہو گیا. یہ 2 مثنیٰ والا مفہوم نہیں ادا ہوگا اس سے. اس لیے آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کو ساتھ ہی بول دیں. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ہاں جی، آپ نے پھر مزید اسے پریکٹس کرنی ہے، کوشش کرنا ہے. یہ آپ کا آج ایک ٹارگٹ ہے کہ آپ کو فعل ماضی گردان جو ہے ابھی آپ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں سنانے میں، آ گئی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو آ گئی ہے، بس وہ زبان سے نکلنے الفاظ جو ہے وہ مشکل ہے. پھر دوسرے کو سنانا، ٹھیک، دوسروں کی غلطی نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن خود غلطی نہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی چیز ہو جائے گی. لے جی ہماری گردان الحمدللہ فعل ماضی کی مکمل ہو گئی ہے. ٹھیک، اس میں سے ایک لفظ جو ہے یہ پورا مکمل ایک صیغہ ہے. اور اب اگلی بات، معنی کیا بنیں گے؟ فعل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کام کرنا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم فعل کو ڈائی سے ذرا سا وقتی طور پہ ہٹا کر، کیونکہ ہم نے اسے اسٹینڈرڈ مانا ہے نا، 3 حروف کو، فا لام کو ہم نے اسٹینڈرڈ مانا ہے.
اس کو سے ہٹا کر ذرا اس کے معنی ایک رکھ لیں گے، اس کے معنی ہے کام کرنا کے، اور ہوتے بھی اس کے معنی کام کرنا کے ہیں. تو فعل کے معنی کیا بنیں گے؟ اس ایک مذکر نے کیا. فعل کے معنی کیا ہوا؟ اس ایک مذکر نے کیا. فعلا ان دو مذکر نے کیا. فعلو ان سب مذکر نے کیا. اب دیکھیں کیا کی جگہ پر ہم دوسرے افعال لائیں گے، گردان کا پیٹرن یہی رہے گا. فعلت اس ایک مؤنث نے کیا. فعلتا ان دو مؤنث نے کیا. فعلنا ان سب مؤنث نے کیا. فعلتا تو ایک مذکر نے کیا. فعلتما تم دو مذکر نے کیا. فعلتم تم سب مذکر نے کیا. فعلتی تو ایک مؤنث نے کیا. فعلتما تم دو مؤنث نے کیا. فعلتنا تم سب مؤنث نے کیا. فعلتو میں مذکر یا مؤنث نے کیا. فعلنا ہم دو یا سب مذکر مؤنث نے کیا. کلیئر ہو گیا؟ یہ اس کا مفہوم ہو گیا. اس میں آپ کو یہ سب چیزیں جو ملیں گی. اب دیکھیں اگلی بات، اردو میں اور عربی میں، بلکہ اردو میں پہلے ہم دیکھتے ہیں پھر انگریزی میں دیکھتے ہیں. اردو میں میں نے اس کا معنی آپ کے سامنے بولا ہے، اس ایک مذکر نے کیا. کیا اس میں سے ایک مذکر کو اگر میں بریکٹ میں رکھ لوں تو اس نے کیا. جملہ مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کیا. اب دیکھیں یہ اس کیا ہے؟ یہ جملے میں فاعل ہے. جملے میں فاعل ہے نا، اور فاعل کس صورت میں استعمال ہوا ہے؟ ضمیر کی صورت میں. یعنی یہ اس ضمیر ہے. ان دو ضمیر، وہ سب یا ان سب ضمیر، تو ضمیر، میں ضمیر. آپ کو اردو میں انگریزی میں ہر دفعہ ایک ضمیر ساتھ لانی پڑتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ آپ کہتے ہیں ہی وینٹ، یو وینٹ، آئی وینٹ، ایک ضمیر لے کے آئے. وہ گیا، تو گیا، میں گیا، ایک ضمیر آپ لے کر آئے. عربی زبان میں آپ کو علیحدہ سے ضمیر نہیں لانی پڑ رہی ہے. صیغہ ہی اس طریقے سے بنا لیا گیا کہ اس کے اندر وہ ضمیر چھپی ہوئی انڈرسٹوڈ ہے. اس لفظ میں وہ جو ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہے. تو جملہ فعلیہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کیسے پڑھا دیا. دیکھیں جملے کو جب ہم نے شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جملہ دو طرح کا ہوگا. ایک جملہ اسمیہ ہوگا، دوسرا جملہ فعلیہ ہوگا. اسم سے شروع ہونے والا جملہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. وہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. جملہ اسمیہ کے دو حصے، مبتدا اور خبر، کم از کم یہیں سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے. فعل سے شروع ہونے والا جملہ کیا کہلائے گا؟ جملہ فعلیہ. تو ہم نے فعل پڑھا، فعل سے شروع کیا تو فعلہ کیا بن گیا؟ وہ آپ کا جملہ فعلیہ بن گیا. اگلی بات، جملہ اسمیہ کے کم از کم کتنے حصے تھے؟ دو، مبتدا اور خبر. تو جملہ فعلیہ کے بھی کم از کم دو حصے ہوں گے، ایک فعل اور دوسرا فاعل. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک بات تو آپ نے یہ ذہن میں اچھی طرح رکھ لینی ہے، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. بڑا خوبصورت واقعہ اس زمن میں ایک ذہن میں آ جاتا ہے ہمیشہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا ایک مرتبہ مناظرہ ہوا تھا ایک دہریے کے ساتھ.